اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 9، آیت نمبر 18۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں۔ ہمارا جو قیامت کا ٹاپک ہے اس میں مختلف آیات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ خود سمجھیں۔ مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اس سمجھنا بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس سے اگلی پچھلی آیات یا کنٹیکس دیکھا کریں۔ تو اس آیت کی آپ اگر کنٹیکس دیکھیں یا اگلی پچھلی آیت دیکھیں تو اس کی بالکل جو اگلی آیت ہے 19 نمبر جو آیت ہے اس سے بالکل اگلی جو ہے اس میں اگین یہی بات رپیٹ ہوئی ہے جو کہ ہمارا جس میں سب ٹاپک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے پہ ایمان لانا اور قیامت پہ ایمان لانا اکٹھا بیان کیا ہے اور قرآن پاک پہ کئی جگہوں پہ کیا ہے۔ تو اس سے اگلی آیت میں بھی بالکل اگلی آیت میں بھی بیان کیا ہے۔ اور آگے 2 اور آیات ہیں اسی سورہ میں، تھوڑی آگے کچھ کافی ساری آیات چھوڑ کے پھر آگے آیت ہے، پھر اس کے بعد ایک آیت ہے۔ تو یہ ساری جو ہے میں ڈسکرپشن میں یہ ساری تو نہیں ہم کر سکتے، میں وہ جو امپورٹنٹ سی ہیں وہ کر رہا ہوں اور جو باقی ہیں وہ میں اس ویڈیو کی ہی ڈسکرپشن میں جو اسی سورہ کی ہیں وہ میں ساری اس میں رکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں بات تو وہ والی تو وہی ہے وہ ہے، لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جو مسجدیں آباد کرتے ہیں مینز وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے نفل وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو وہی ہیں، یہ سب وہی کریں گے جو کہ اللہ پر اور روز آخرت پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی ہم نے دیکھی تھی یہ چیزیں کہ دین ایک جو شارٹ فارم میں یہاں آلموسٹ سارا بیان ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پہ ایمان کے ہی باقی تقاضے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور باقی اس طرح کی چیزوں پہ ایمانیات جو اللہ کی ایمان کی ہی فروع ہیں، اور اس کے ساتھ روز قیامت پر اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ۔ مین کام کرنے والا جو ڈیلی کا ہے وہ صرف نماز ہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں اپنے دین کے لیے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ ڈیلی صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور باقی ظاہری بات ہے کہ کچھ جھوٹ نہیں بولنا، وہی جو طہارتیں ہیں ہماری جسم کی ہو گئی یا اپنے قول و فعل کی طہارتیں ہیں تو وہ کرنی ہے، کھانے پینے کی طہارتیں ہیں یا مطلب پاکیزگی اختیار کرنی ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ دین اس میں آلموسٹ شارٹ فارم میں بیان ہو گیا۔ اچھا، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہ ہے امپورٹنٹ بات اس آیت میں کہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم یہ کہنے کی حد تک تو اور کتابوں میں تو یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی بھی کیا ہے ہماری لائف میں ایسا ہے۔ فار ایگزامپل اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کئی لوگ یہ دیکھیں منتیں وغیرہ مانتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں وہ اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یا کوئی اس طرح کے عرس پہ دیکھیں ہر سال چڑھاتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں، اور اگر ان کے کہیں ذہن میں آ بھی جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے یہ وہ، تو وہ پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں میں نے اس سال نہ دی تو میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، کچھ بچوں کا ہو جائے گا، کوئی گھر بار کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، فیملی کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر اس کے لیے کچھ چیزیں بھی لیٹ سے اگر وہ کسی سال نہیں کر سکے تو ان کو
جو جو بھی سال میں اس طرح کا کچھ برا ہوگا نا تو وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے اس اپنے ڈر کی وجہ سے. یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ وہ ڈر ہے جو صرف اللہ سے ہونا چاہیے, کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا ڈر ہے. باقی یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب کوئی اونچائی پہ کسی کو ڈر آتا ہے تو وہ اس سے نہیں ڈرتا, یا کسی اور سے لیٹ سے کسی کوئی اس طرح کا کوئی جانور ہے اس سے نہیں ڈرتے تو میں جی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا تو میں شیر کے سامنے چلا جاؤں گا یا میں اس طرح کر دوں گا. نہیں, اس کا ایسا تو نہیں ہے نا. عقل کیا ایسا مانتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں. اور نہ ہی اللہ یہاں ایسا حکم دے رہا ہے. یہاں پہ حکم جو ہے وہ یہی ہے, یا جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر کے اس کی مطلب اس کی طرف اپنا جھکاؤ یا عبادات یا مطلب سمجھنا کہ یہ ہماری سنتے ہیں, مانتے ہیں یا دیتے ہیں, یا ان کو ایسے نہ کیا یا خوش نہ کیا یا ان کے لیے کوئی منتیں وغیرہ نہ مانی یا نہ چڑھائیں تو یہ ناراض ہو جائیں گے یا کچھ ایسا ہے. تو وہ ڈرنا یہاں وہ ڈرنا مقصد ہے, مینس شرک نہ کرنا اور توحید کی طرف رہنا. یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہوئے ہیں. اچھا, یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں. امید ہے, یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ میں ہوں. ظاہری بات ہے ان کے ساتھ اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ میں کرنی پڑتی ہیں یا کرنی پڑیں گی, تو پھر وہ ہیں. تو امید ہے اسی لیے کہ یہ ایک مین چیز تو یہی چیزیں ہیں, لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی جن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یا رکھنا پڑے گا ان کو, تو اس کے ساتھ وہ پھر ہدایت یافتوں میں ہی ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.